آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی امت سے مانگا کیا، اور وہ بھی رب کے کہنے پر۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں تم سے کچھ نہیں مانگتا۔ اللہ نے حکم دیا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ الا المودۃ فی القربی، میں تم سے اور کسی چیز کی اجرت نہیں مانگتا سوائے اس کے کہ تم میری اہل بیت سے مودت رکھو۔ وَمَن یقترف حسنۃ نزد لہ فیہا حسنا، اور جو شخص نیکی کمائے گا ہم اس کے لیے اس میں اخروی ثواب اور بڑھا دیں گے۔ یہ جو اخروی ثواب بڑھا دینے کے بارے میں اللہ رب العزت نے فرمایا اس آیت کریمہ کے بارے میں، سیدنا امام حسین علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ امام حسن علیہ السلام سے کہ کالا اقتراف الحسنہ، جب پوچھا گیا کہ یہ نیکی کون سی نیکی ہے جس کے بارے میں اللہ رب العزت نے یہ فرمایا کہ دنیا میں جو نیکی کر کے آؤ گے اس کو بڑھا دیا جائے گا، اس کا ثواب بڑھا کر دیا جائے گا، یہ کون سی نیکی ہے؟ امام حسن علیہ السلام نے فرمایا اقتراف الحسنہ مودتنا اہل البیت، یہ جو نیکی دنیا میں بندہ کرے گا یہ نیکی آخرت میں اس کا ثواب بڑھا دیا جائے گا، یہ نیکی ہم اہل بیت کے ساتھ محبت ہے، ہم اہل بیت کے ساتھ محبت ہے۔ اور ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ یہ جو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ وَمَن یقترف حسنۃ نزد لہ فیہا حسنا، کہ یہ جو دنیا میں بندہ نیکی کرے گا اس کا ثواب آخرت میں بڑھا کر دیا جائے گا، یہ کون سی نیکی ہے؟ تو ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ کالا المودۃ لآل محمد، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی آل کے ساتھ محبت ہے۔ دنیا میں جو بندہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اہل بیت اطہار علیہ السلام سے محبت رکھے گا اللہ رب العزت آخرت میں اس کے ثواب کو بڑھا کر اس کو عطا فرمائے گا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے آخری خطبہ میں جو تاکید فرمائی اپنی امت کو، اور فرمایا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا انی تارک فیکم ما ان تمسکتم بہ لن تضلوا بعدی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں تم میں دو ایسی چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں کہ اگر میرے بعد تم نے انہیں مضبوطی سے تھامے رکھا تو ہرگز گمراہ نہ ہوگے۔ احدہما اعظم من الآخر، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پہلے یہ گارنٹی دی، ضمانت دی کہ گمراہ تم کبھی نہیں ہوگے جب تک تم اہل بیت اطہار علیہ السلام کے ساتھ جڑے رہو گے اور قرآن کے ساتھ جڑے رہو گے۔ ان دونوں کو مضبوطی سے تھامے رکھو گے تو کبھی گمراہ نہ ہوگے، لیکن اگر ان دونوں میں سے کسی ایک کو بھی چھوڑ دیا، اب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اہل بیت اطہار علیہ السلام کی شان دیکھیں،
آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی اہل بیت کو قرآن کے ساتھ جوڑا، اپنی اہل بیت کو قرآن کے ساتھ جوڑا، اور قرآن کے ساتھ جوڑ کر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ دونوں جڑے رہیں گے، یہ قرآن اور اہل بیت ہمیشہ اکٹھے رہیں گے۔ اور پھر فرمایا احدہما اعظم من الآخر، اور یہ جو الفاظ ہیں میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ دونوں ایک دوسرے سے بڑھ کر اہمیت کی حامل ہیں۔ قرآن کی اہمیت آل بیت سے بھی زیادہ، اور آل بیت کی قرآن سے، یہ دونوں ایک دوسرے سے بڑھ کر اہمیت کی حامل ہیں، قرآن اور آل بیت۔ کتاب اللہ حبل ممدود من السماء الی الارض وعطرتی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان میں سے ایک دوسری سے بڑی، ایک دوسرے سے بڑی ہے۔ اب یہ جو شان ہے میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اہل بیت اطہار علیہ السلام کی بیان فرمائی، اور فرمایا یہ دونوں بڑی شان والے ہیں، قرآن بھی اہل بیت بھی۔ اب اگر کوئی بندہ اہل بیت کا زیادہ ذکر کرے تو وہ کہے کہ جی آپ تو اہل بیت کا بہت زیادہ ذکر کرتے ہیں اور بہت ہی زیادہ شانیں بیان کرتے ہیں۔ شان ہم نے کیا بیان کرنی ہے؟ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی اہل بیت اطہار علیہ السلام کی خود شان بیان فرمائی اور خود مقام بتایا کہ قرآن اور اہل بیت یہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ جڑے رہیں گے اور یہ دونوں کبھی جدا نہیں ہوں گے۔ اور پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی کتاب آسمان سے زمین تک لٹکی ہوئی رسی ہے، اور میری عطرت یعنی آل بیت، اور یہ دونوں ہرگز جدا نہیں ہوں گے۔ وَلَنْ يَتَفَرَّقَا حَتَّى يَرِدَ عَلَيَّ الْحَوْض، یہاں تک کہ دونوں میرے پاس حوض کوثر پر آئیں گے۔ اور آخری جو الفاظ میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو آخری الفاظ بیان فرمائے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فَانْظُرُوا كَيْفَ تَخْلُفُونِي فِيهِمَا، اب دیکھنا یہ ہے کہ تم میرے بعد ان دونوں کے ساتھ کیسا سلوک کرتے ہو۔ اہل بیت اطہار علیہ السلام کے بغیر قرآن کی تعلیمات پر بندہ عمل کرتا بھی رہے تو اس وقت تک فائدہ نہیں ہوگا جب تک دل میں محبت اہل بیت نہ ہو، جب تک دل میں سیدنا امام علی مقام، سیدنا امام حسن علیہ السلام، امام حسین علیہ السلام، سیدہ کائنات مولا علی المرتضیٰ کی محبت دل میں نہ ہو تو پھر بندہ فلاح کے راستے پر نہیں چل سکتا۔ کامیابی کی ضمانت، جنت کا راستہ، اللہ کا قرب، مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا قرب۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر تم فلاح اور نجات چاہتے ہو تو راستہ یہ ہے کہ میری اہل بیت کے دامن کے ساتھ لپٹ جاؤ، میری اہل بیت کی دہلیز پر آ جاؤ، میرے اہل بیت کا نام جپا کرو، ان کے ساتھ محبت کرو، ان کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کر لو گے تو پھر تمہیں مصطفیٰ کی بھی محبت مل جائے گی، خدا کی محبت مل جائے گی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ 3 حرمات ہیں اللہ تعالیٰ کی، وہ 3 اللہ کی جو حرمات ہیں وہ کون کون سی ہیں؟ پھر یہ 3 حرمات بیان کر کے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو ان کی حفاظت کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے دین و دنیا کے معاملات کی حفاظت فرماتا ہے، اور جو ان 3 کو ضائع کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی کسی چیز کی حفاظت نہیں فرماتا۔ یہ طبرانی کی حدیث پاک۔
عرض کیا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وہ 3 چیزیں کون سی ہیں؟ وہ کون سی 3 حرمات ہیں؟ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اسلام کی حرمت، نمبر 1 اسلام کی حرمت، نمبر 2 میری حرمت، اور نمبر 3 میرے نسب کی حرمت۔ ان 3 چیزوں کی جو حفاظت کرے گا اللہ رب العزت اس کے دین و دنیا کی سارے معاملات کی حفاظت فرمائے گا، اور جو ان تینوں کو ضائع کر دے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا پھر اللہ تعالیٰ اس کی کسی چیز کی حفاظت نہیں فرمائے گا۔ امام ترمذی، امام احمد بن حنبل نے یہ حدیث پاک بیان کی ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے سیدنا امام حسن اور امام حسین علیہ السلام کا ہاتھ پکڑ کر فرمایا انا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اخذ بیاد حسن و حسین۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے سیدنا امام حسن علیہ السلام اور سیدنا امام حسین علیہ السلام کا ہاتھ پکڑ کر فرمایا فقال من احبنی و احب ہذین و اباہما و امہما۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس نے مجھ سے اور ان دونوں سے، امام حسن اور امام حسین علیہ السلام سے اور ان کے بابا سیدنا علی المرتضیٰ سے اور ان کی اماں پاک سیدہ زہرا پاک بطول سلام اللہ علیہ سے محبت کی، اب جو ان سے محبت کر رہا ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس کو انعام میں کیا بتا رہے ہیں، اس کو انعام میں کیا ملے گا، اس کو جزا کیا ملے گی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کانا معی فی درجتی یوم القیامہ، قیامت والے دن جو ہم پنج تن پاک سے محبت کرے گا ہمارے درجے میں ہوگا، جو ہم سے محبت کرے گا وہ ہمارے درجے میں ہوگا۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم للحسن والحسین من احبہما احببتہ۔ سبحان اللہ۔ باقی احادیث میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جس نے ان سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، جس نے حسن اور حسین سے، سیدنا علی المرتضیٰ سے، سیدہ زہرا پاک بطول سلام اللہ علیہ سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی۔ لیکن یہاں پر آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں کہ جو حسن اور حسین علیہم السلام دونوں سے محبت کرتا ہے احببتہ، بس وہ میرا محبوب بن جاتا ہے، میں اس سے محبت کرتا ہوں۔ جو حسن اور حسین علیہم السلام سے محبت کرتا ہے میں اس سے محبت کرتا ہوں، اس شخص سے۔ اور پھر فرمایا ومن احببتہ احبہ اللہ ومن احبہ اللہ ادخلہ جنات النعیم۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس سے میں محبت کرتا ہوں اللہ اس سے محبت کرتا ہے، یعنی حسن اور حسین علیہ السلام دونوں شہزادوں سے محبت کرنے والا اللہ کے حبیب کا بھی محبوب بن جاتا ہے اور اللہ کا بھی محبوب بن جاتا ہے۔ اور پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو ان دونوں سے محبت کرے گا میں اس سے محبت کروں گا، اور جس سے میں محبت کروں گا اللہ اس سے محبت کرے گا، اور جس سے اللہ محبت فرمائے گا اس کو جنتوں میں داخل فرما دے گا۔ اور آل بیت اطہار علیہ السلام کے ساتھ جو محبت ہے یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت نے ان دلوں کو چن لیا کہ جن دلوں میں محبت آل بیت ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ قیامت کا دن ہوگا، لوگ حساب و کتاب میں مشغول ہوں گے، سارے لوگ حساب کتاب دے رہے ہوں گے، اور پریشانی کا عالم ہوگا، لوگوں کے لیے حساب کتاب دے رہے ہوں گے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں اور میری اہل بیت اور ہم سے محبت کرنے والے کہاں پر ہوں گے؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا
عن النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قال انا و فاطمۃ و حسن و حسین مجتمعون ومن احبنا یوم القیامت ناکل و نشرب حتی یفرق بین العباد. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہراء سلام اللہ علیہ، سیدنا علی المرتضیٰ، حسنین کریمین اور ہم سے محبت کرنے والے، قیامت والے دن لوگ حساب کتاب دے رہے ہوں گے، ہم ایک جگہ پر بیٹھے ہوئے ہوں گے اور بیٹھ کر کیا رہے ہوں گے. مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم اور ہمارے محبت والے، ہم سے محبت کرنے والے، ہمارے چاہنے والے ایک جگہ پر بیٹھے ہوئے ہوں گے اور کر کیا رہے ہوں گے؟ کچھ کھا رہے ہوں گے اور کچھ پی رہے ہوں گے. یعنی لوگ حساب کتاب دے رہے ہوں گے اور محبان آل بیت اطہار علیہ السلام کے ساتھ بیٹھ کر قبلہ حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری دامت برکاتہ العالیہ فرماتے ہیں کہ یہ محبان آل بیت کے لیے پکنک ڈے ہوگا، لوگوں کے لیے حساب و کتاب کا دن ہوگا اور ان کے لیے پکنک ڈے ہوگا. اہل بیت اطہار علیہ السلام کی جو محبت ہے یہی ایمان ہے. اگر ان کی محبت کے بغیر لوگوں کو مسئلہ شروع ہو جائے، اگر کہ اہل بیت اطہار علیہ السلام کا بہت نام لیتے ہیں، تو یاد رکھیں میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ ان کے ساتھ جڑے رہو گے تو کامیابی اور فلاح کی ضمانت ہے، جنت کی ضمانت ہے. اگر ان سے کٹ جاؤ گے، ان سے دور ہو جاؤ گے، ان کا ذکر تمہیں مسئلہ، جب ان کا ذکر ہو اور تمہیں مسئلہ شروع ہو جائے، تمہاری طبیعت میں گھٹن پیدا ہو، تمہارے منہ پر اس طرح پریشانی کے عالم آ جائے اور تمہارے چہرہ قبض کا شکار ہو جائے، تو پھر یاد رکھو پھر یہ منافقت کی علامت ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کہ شہزادے سیدنا امام حسین علیہ السلام کی جو شہادت ہوئی، سیدنا امام حسین علیہ السلام کی جو شہادت ہوئی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک بارش کا فرشتہ اپنے رب کی اجازت سے حاضر ہوا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دیدار کے لیے. اس نے اجازت طلب کی آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے ملاقات کے لیے، تو اللہ رب العزت نے اسے اجازت عنایت فرما دی. اور جس دن اس فرشتہ کو اجازت ملی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت کے لیے، دیدار کے لیے، تو اس دن آقا علیہ الصلوۃ والسلام ام المومنین سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس تھے، ان کے گھر میں تھے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے فرمایا کہ ہمارے لیے دروازے پر پہرا دیں، یعنی کوئی بھی اندر نہ آئے. سیدہ ام المومنین سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دروازے کے پاس بیٹھ گئیں اور تاکہ کوئی اندر بندہ نہ جائے. اتنے میں سیدنا امام علی مقام سیدنا امام حسین علیہ السلام دوڑتے ہوئے آئے اور وہ اندر گھس گئے. وہ دروازہ کھول کے اندر چلے گئے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی پشت مبارک پر اچھلنے لگے اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام انہیں بوسہ دینے لگے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام انہیں بوسے دینے لگے. تو جو فرشتہ آپ کی بارگاہ میں حاضر تھا اس نے عرض کی کہ کیا آپ ان سے محبت کرتے ہیں، یعنی امام حسین علیہ السلام سے محبت کرتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں. اس فرشتے نے عرض کی کہ آپ کی امت عنقریب انہیں شہید کر دے گی، اگر آپ چاہیں تو میں آپ کو وہ جگہ دکھا سکتا ہوں جہاں انہیں شہید کیا جائے گا. آپ نے فرمایا ہاں ٹھیک ہے. پھر انہوں نے اس جگہ سے جہاں انہیں شہید کیا جانا تھا مٹھی بھر مٹی لی
اور آپ کو وہ جگہ بھی دکھائی. وہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس زرخیز یا سرخ مٹی لے کر آئے. اس مٹی کو حضرت سیدہ ام سلمہ نے لے کر اپنے کپڑے میں رکھ لیا. اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب سیدہ ام المومنین سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، باقی احادیث میں یہ الفاظ آئے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو جب پریشانی کے عالم میں دیکھا تو سیدہ ام المومنین سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ کی آنکھوں میں جو آنسو ہیں آپ کو کس چیز نے رلا دیا؟ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ابھی ابھی جبریل آئے تھے. ایک روایت میں یہ بھی کہ جبریل امین آئے، انہوں نے آ کر مجھے بتایا کہ میرے بیٹے سیدنا امام حسین علیہ السلام کو میری امت میں سے لوگ کربلا کے مقام پر شہید کر دیں گے. اور وہ جو مٹی ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دی اور فرمایا کہ جس دن یہ مٹی خون میں تبدیل ہو جائے اس دن میرا حسین شہید ہو جائے گا. اور امام حسین علیہ السلام آپ کو شہید جو کرنے والے تھے ان کا انجام بھی بہت برا ہوا. ان کا انجام بہت برا ہوا اور اللہ رب العزت نے خود ان کا بدلہ لیا. امام حسین علیہ السلام کی جو مقابلے میں تھے، جو یزید کی فوج کے لوگ تھے، یزیدی تھے، ان کا انجام جو ہوا اللہ رب العزت نے خود ان کا بدلہ لیا. یہ جو امام حسین علیہ السلام نے مدینہ سے مکہ سفر کیا، مکہ سے کربلا پہنچے، شب عاشور 9ویں اور 10ویں محرم الحرام کی جو رات تھی، اس رات سیدنا امام حسین علیہ السلام اپنے خیمہ میں تھوڑی دیر کے لیے تشریف لے گئے. تھوڑی دیر کے لیے آنکھ لگ گئی تو شور کی آواز آئی. سیدہ ثانیہ زہرا سیدہ زینب سلام اللہ علیہ آپ سیدنا امام حسین علیہ السلام کی خیمہ میں تشریف لے گئیں اور جا کر انہیں خبر دی کہ باہر یزیدی جو فوج کے لوگ ہیں ان کی آوازیں آ رہی ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم حملہ کرنے والے ہیں. سیدنا امام حسین علیہ السلام بیدار ہوئے، تھوڑی دیر کے لیے آنکھ لگ گئی تھی اور امام حسین علیہ السلام نے اپنی بہن سیدہ زینب سلام اللہ علیہ سے کہا کہ ابھی ابھی مجھے نانا پاک خواب میں تشریف لائے اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے، میرے نانا پاک نے مجھے یہ فرمایا کہ ابھی تو ہمارے پاس بہت جلد ملاقات کے لیے آنے والا ہے. سیدہ زینب سلام اللہ علیہ آپ کی آنکھوں میں آنسو تھے. اور پھر سیدنا امام حسین علیہ السلام باہر تشریف لے گئے. یزیدی فوج سے کہا کہ آج کی رات میں نے اللہ کی عبادت کرنی ہے. تو صبح تک مجھے مہلت چاہیے. امام حسین علیہ السلام نے رات کو اپنے غلاموں سے، صحابہ سے
اور اپنے رفقا سے فرمایا کہ یہ لوگ میرے خون کے پیاسے ہیں، تم سارے چلے جاؤ، میں کل قیامت والے دن آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں تمہاری سفارش بھی کروں گا اور کہوں گا یہ وفادار تھے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کہ نور نظر آپ نے جب اپنے رفقا سے کہا کہ میں چراغ بجھاتا ہوں، اگر کسی نے جانا ہوا تو چلا جائے، کل قیامت والے دن میں اپنے نانا پاک کی بارگاہ میں اس کی شفاعت کروں گا۔ جب چراغ بجھایا اور دوبارہ جلایا تو وہ سارے وہاں پر بیٹھے ہوئے تھے، اور انہوں نے عرض کی کہ یا حسین، آپ تک پہنچنے کے لیے یزیدیوں کو ہماری جانیں لے کر اور ہمیں قتل کر کے ہی آپ تک پہنچیں گے۔ رات گزر گئی، ساری رات امام حسین علیہ السلام، آل بیت اطہار علیہ السلام اپنے اپنے خیموں میں عبادت کرتے رہے۔ صبح جب ہوئی سیدنا عمر رضی اللہ عنہ آپ نے توبہ کی، آپ توبہ کر کے سیدنا امام حسین علیہ السلام کی لشکر میں شامل ہو گئے اور آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے اور عرض کی کہ یا حسین، میں آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو گیا ہوں اور میری یہ غلطی تھی کہ میں آپ کو گھیر کر یہاں پر لایا، مجھے اب کوئی معافی مل سکتی ہے تو مجھے معاف کر دیں۔ سیدنا امام حسین علیہ السلام نے پوچھا تمہارا نام کیا ہے؟ اس نے کہا میرا نام حر ہے۔ سیدنا حر کو آقا علیہ السلام کی لخت جگر نے فرمایا کہ تو دنیا میں بھی آزاد ہے اور آخرت میں بھی آزاد ہے۔ اس کو سیدنا حر کو آپ نے فرمایا کہ نیچے آ جا، تو وہ نیچے سیدنا حر نے عرض کی کہ میں نیچے نہیں آؤں گا یا حسین، میں اب اس وقت ہی نیچے اتروں گا جب آپ کے اوپر اپنی جان نچھاور کر دوں گا۔ یزیدی فوج کے ساتھ سیدنا سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے لڑنا شروع کر دیا، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے نور نظر سیدنا امام حسین علیہ السلام کی طرف سے جب انفرادی جنگ شروع ہوئی تو آپ کا پلڑا بھاری تھا، پھر وہ گھبرا گئے یزیدی، اور انہوں نے کہا کہ اکیلے انفرادی طور پر تو یہ حسین پاک علیہ السلام کی جو پلڑا ہے یہ بھاری ہے، تو ہم مل کر ان پر حملہ کرتے ہیں۔ پھر شہزادہ علی اکبر علیہ السلام، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شبیہ مبارک، ہم شکل مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جب آپ گھوڑے کے لیے جانے کے لیے تیار ہوئے، گھوڑے کے پاس آئے، خیمے سے نکلے تو آپ کو دیکھ کر ایسے لگتا تھا جیسے مصطفیٰ آ رہے ہوں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شبیہ تھے سیدنا علی اکبر علیہ السلام، 18 سال کے جوان بیٹے سیدنا امام حسین علیہ السلام کی، اور جب اسماعیل علیہ السلام کو قربان کرنے کے لیے لے کر جا رہے تھے سیدنا ابراہیم علیہ السلام، تو اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرتے وقت آنکھوں پر پٹی رکھی، لیکن قربان جاؤں حسین کریمین آپ کے قدموں پر، آپ نے شہزادہ علی اکبر علیہ السلام کو خود اپنے ہاتھوں سے گھوڑے پر سوار کیا۔ شہزادہ علی اکبر علیہ السلام آپ جب میدان میں اترے، حسین علیہ السلام جن کے نانا پاک کا صدقہ کل کائنات بنی،
جن کا صدقہ ہمیں ایمان ملا، اسلام ملا، خدا ملا، جنت کا راستہ ملا۔ حسین علیہ السلام کربلا میں اکیلے کھڑے تھے۔ اس وقت کون؟ سارے جو آپ کے رفقا تھے وہ شہید ہو چکے تھے۔ شہزادہ علی اکبر علیہ السلام گھوڑے پر سوار ہونے لگے۔ آپ گھوڑے پر سوار ہوئے تو میدان جنگ میں جب یزیدی لشکر کے مقابلے میں گئے تو شہزادہ علی اکبر علیہ السلام یہ اشعار پڑھ رہے تھے، اور پڑھ رہے تھے انا علی ابن الحسین بن علی نخنو و بیت اللہ اولا بن نبی۔ فرماتے ہیں میں علی بن حسین بن علی ہوں، میں حسین کا بیٹا علی ہوں، میں علی کا پوتا علی اکبر ہوں۔ اور فرماتے ہیں کہ نخنو و بیت اللہ اولا بن نبی، اللہ کی قسم، بیت اللہ کی قسم، ہم نبی کے سب سے زیادہ قریب لوگ ہیں، ہم نبی کے سب سے زیادہ خونی قرابت رکھنے والے ہیں۔ اور پھر فرماتے ہیں کہ تاللہ لا یحکم فینا ابن الدائی کیف ترون اليوم سترى عن ابی۔ سیدنا علی اکبر علیہ السلام یہ اشعار پڑھتے جا رہے ہیں کہ خدا کی قسم حرام زادے کا بیٹا ہم پر حکومت نہ کر سکے گا۔ اور پھر فرماتے ہیں تم دیکھو آج میں اپنے بابا کا کیسے دفاع کرتا ہوں۔ سیدنا علی اکبر علیہ السلام اپنے بابا کے دفاع میں تلوار چلاتے جاتے اور یہ اشعار پڑھ رہے تھے کیفا ترون الیوم سترى عن ابی، دیکھو آج میں اپنے بابا حسین کا کیسے دفاع کرتا ہوں۔ سیدنا علی اکبر علیہ السلام نے اپنی تلوار سے یزیدی سپاہیوں کو کاجر مولی کی طرح کاٹنا شروع کر دیا۔ سیدنا امام حسین علیہ السلام چاہتے تھے کہ میں اپنے جوان بیٹے شباب کے پیکر کامل اور حسن کے مائے تمام کو اپنی آنکھوں سے دیکھوں کہ وہ کس طرح لڑ رہا ہے۔ تو جب امام حسین علیہ السلام کے لخت جگر شہزادہ علی اکبر علیہ السلام یزیدی فوج کی طرف گئے تو وہاں پر تو مٹی کی وجہ سے کچھ نظر نہیں آ رہا تھا، لیکن جدھر جدھر یزیدی فوج کے لوگ بھاگ رہے تھے اہل بیت اطہار علیہ السلام اور امام حسین علیہ السلام آپ کی شجاعت و بہادری دیکھ رہے تھے کہ اس طرف علی اکبر ہیں۔ کافی دیر کے بعد شہزادہ علی اکبر علیہ السلام واپس آئے تو امام حسین علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کی بابا جان اگر ایک گھونٹ پانی کا مل جائے تو میں اور ان کے ساتھ توانائی کے ساتھ لڑ سکتا ہوں۔ سیدنا امام حسین علیہ السلام نے شہزادہ علی اکبر علیہ السلام سے فرمایا بیٹا میرے پاس پانی تو نہیں ہے، میرے نانا پاک نے مجھے زبان چسوائی تھی۔ امام حسین علیہ السلام نے وہ سوکھی ہوئی زبان شہزادہ علی اکبر علیہ السلام کے منہ میں ڈال دی۔ شہزادہ علی اکبر علیہ السلام نے اپنے بابا حسین کی سوکھی ہوئی زبان چوسی اور پھر یزیدی فوج کے ساتھ لڑنا شروع ہو گئے۔ کوئی شخص شہزادہ علی اکبر علیہ السلام کے پاس آ کر آپ کے ساتھ مقابلہ نہیں کر سکتا تھا۔ اس وقت لوگوں نے یہ پھر ان یزیدی لوگوں نے امام حسین علیہ السلام کے لخت جگر پر نیزے اور تیر برسائے۔ ایک نیزہ شہزادہ علی اکبر علیہ السلام کو لگا، سیدنا علی اکبر علیہ السلام گھوڑے کی زین سے نیچے گرتے ہوئے آواز دی یا باتا ادرکنی، اے بابا حسین مجھے سنبھالیے۔
سیدنا امام حسین علیہ السلام، آپ کی عمر مبارک 56 سال 5 ماہ اور 5 دن تھی، لیکن ریش مبارک اور سر مبارک کا ایک بال بھی سفید نہ تھا۔ اپنے خیموں سے میدان جنگ تک شہزادہ علی اکبر علیہ السلام کو اٹھانے کے لیے گئے، جن کے لیے یہ کائنات بنی ہے، وہاں پر ان کی مدد کرنے والا کوئی نہ تھا۔ لاشیں اٹھا اٹھا کر حسین صبح سے جب سیدنا علی اکبر علیہ السلام کی لاش مبارک جسد اقدس کو اٹھانے کے لیے گئے، تھوڑے سے ہی وقفہ تھا خیموں کے اور میدان جنگ کے درمیان، جب اٹھا کر لائے تو اس قدر آپ نے اپنے جوان بیٹے کو جب اٹھا کر لائے خیموں میں، جانے سے پہلے سارے بال سیاہ تھے، لیکن جب واپس آئے تو سیدنا امام حسین علیہ السلام کے ریش مبارک، داڑھی مبارک اور سر کے سارے بال سفید ہو چکے تھے۔ اللہ اکبر، اللہم صلی علی محمد۔ سیدنا امام حسین علیہ السلام جب شہزادہ علی اکبر علیہ السلام شہید ہو گئے، پھر امام حسین علیہ السلام آپ کربلا میں جانے لگے، میدان کربلا میں، تو اپنی بہن سیدہ زینب سلام اللہ علیہ کو نصیحتیں کیں اور اپنی بیٹی سیدہ سکینہ سلام اللہ علیہ کے بارے میں بتایا کہ یہ ان کا خیال رکھیں، باقی بیویوں کا بھی۔ تو جب جانے لگے تو بیمار کربلا سیدنا امام زین العابدین علیہ السلام، آپ نے عرض کی بابا سارے شہید ہو گئے، میں کیسے یہ دیکھ کر برداشت کر سکتا ہوں، مجھے بھی آپ اجازت عنایت فرمائیں، میں بھی یزیدی فوج کے ساتھ لڑنے کے لیے جاؤں گا۔ تو سیدنا امام زین العابدین علیہ السلام کو آپ نے اجازت نہیں دی۔ جب جانے لگے، امام حسین علیہ السلام گھوڑے پر سوار ہوئے، تو گھوڑے کی رکاب کو کھینچا، گھوڑا آگے نہیں چل رہا تھا، گھوڑا سر نیچے کر لیتا، پھر رکاب کھینچی، نہیں چل رہا تھا، گھوڑا سر نیچے کر لیتا، آپ نے نیچے دیکھا کہ کیا ماجرا ہے، گھوڑا کیوں نہیں چل رہا؟ تو کیا دیکھتے ہیں، ننھی سکینہ گھوڑے کی ٹانگوں کے ساتھ لپٹ کر کہہ رہی ہیں، گھوڑے میرے بابا حسین کو نہ لے کر جاؤ، کیونکہ جو بھی میدان کربلا میں جاتا ہے وہاں سے واپس نہیں آتا۔ سیدنا امام حسین علیہ السلام شہید ہو گئے۔ شام میں غریباں آل بیت اطہار علیہ السلام کی خیمے جلا دیے گئے، سیدہ سکینہ کے منہ پر تماچے مارے گئے۔ ان کو قیدی بنا کر لٹا پٹا قافلہ شام کی طرف چلا۔ لوگ راستے میں دیکھتے کہ یہ قیدی ہیں، یہ باغی تھے جن کو یزید نے قتل کروا دیا، شہید کروا دیا۔ راستے میں دمشق جب پہنچے تو سارے لوگ راستے میں کھڑے تھے،
تو لوگ تو تماشا دیکھ رہے تھے، یہ قیدی ہیں، یہ باغی ہیں۔ ایک بی بی نے کچھ کھانے کی چیزیں بھیجی، پانی بھیجا، چادریں بھیجی، کچھ کھانے کا سامان بھیجا۔ تو اس جگہ پر سیدہ زینب سلام اللہ علیہ نے اس بی بی کو بلایا اور اس سے کہا کہ بی بی، پورے راستے میں ہمارے ساتھ کسی نے اس طرح کا سلوک نہیں کیا، تمہاری بڑی مہربانی، تم نے ہمارے ساتھ اتنا نیک سلوک کیا، بتاؤ ہم تمہارے لیے کیا کر سکتے ہیں؟ ہم اس حالت میں ہیں کہ ہم تو تمہیں کچھ دے بھی نہیں سکتے، بتاؤ ہم تمہارے لیے کیا کریں، کیا دعا کریں؟ اس بی بی نے کہا کہ میں بچپن میں سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کی خدمت میں تھی، تو جب میں آنے لگی تو سیدہ زہرا پاک بطول سلام اللہ علیہ سے عرض کی کہ یا سیدہ کائنات کو وصیت فرمائے۔ سیدہ کائنات سلام اللہ علیہ نے مجھے فرمایا کہ بیٹا، جب بھی کبھی دمشق میں قیدیوں کو دیکھنا تو ان کی خدمت کرنا۔ سیدہ زینب سلام اللہ علیہ نے اس بی بی سے کہا کہ بتاؤ ہم تمہارے لیے کیا کر سکتے ہیں، کیا دعا کریں؟ اس نے عرض کی اور تو کوئی خواہش نہیں ہے، بس میں جب وہاں پر خدمت کیا کرتی تھی تو وہاں پر سیدہ زہرا پاک بطول سلام اللہ علیہ کے ننھے بچے تھے، سیدنا امام حسن علیہ السلام، امام حسین علیہ السلام اور سیدہ زینب سلام اللہ علیہ۔ بس میری خواہش ہے کہ میں بس ایک دفعہ ان کا دیدار کر لوں، ان سے ملاقات کر لوں۔ سیدہ زینب سلام اللہ علیہ نے اس بی بی سے کہا تیری دعا قبول ہو گئی، میں سیدہ کائنات سیدہ زہرا پاک بطول کی بیٹی سیدہ زینب ہوں اور میرے بھائی وہ حسین نیزے کی نوک پہ ہیں۔ دمشق سے جب آگے چلے یزید کے دربار میں پہنچے تو وہاں پر اس بدبخت یزید نے کہا کہ قیدیوں کو ادھر کھڑا کر دیا جائے، اور اس نے گستاخانہ لہجے میں ان کو پکارا۔ تو وہاں پر ایک خادمہ اہل بیت اطہار علیہ السلام کی خادمہ سیدہ فضہ، جن کا مزار اب بھی شام میں ہے، اہل بیت اطہار علیہ السلام کی جہاں پر قبریں ہیں وہاں پر مزارات ہیں، وہاں پر ان کی بھی قبر مبارک ہے۔ تو آپ کو جب اس نے یزید بدبخت نے لعین نے گستاخانہ لہجے میں پکارا تو سیدہ فضہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حبشہ سے تعلق رکھتی تھی، اس نے کہا او لعین، تجھے نہیں پتا یہ وارثان ارض و سما ہیں، ان کے ساتھ کس طرح بات کر رہے ہو، جن کے گھر میں فرشتے بھی اجازت لے کر جاتے ہیں، یہ وہ بیویاں ہیں جن کا صدقہ کل کائنات کو، جن کے نانا کا صدقہ کل کائنات کو اسلام ملا، ایمان ملا، جنت ملی، اللہ اور اس کے رسول کے راستے پر چلنے کی توفیق ملی۔ جب اس نے اس طرح بات کی تو یزید کو برا لگا، تو یزید نے کہا کہ یہ کون ہے بوڑھی جو اس طرح میرے ساتھ بات کر رہی ہے، اس کا سر قلم کر دو۔ ابھی یہ بات اس نے کی تھی تو سیدہ فضہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے حبشہ کے رہنے والے جو لوگ تھے وہ اس کے ساتھ سیکیورٹی گارڈ تھے، تو آپ نے سیدہ فضہ نے کہا اے حبشہ کے لوگوں، تمہاری غیرت کہاں جا گئی؟ حبشہ کی بیٹی کو یہ اس طرح للکار رہا ہے۔ ابھی سیدہ فضہ نے یہ کہا تھا کہ 500 تلواریں انہوں نے نیام سے باہر نکال لیں،
تو ادھر سیدہ فضا کی جان تو بچ گئی. سیدہ زینب سلام اللہ علیہ نے مدینہ کی طرف منہ کر کے عرض کی نانا پاک حبشہ کی بیٹی کے لیے 500 تلواریں نکل آئیں، آپ کی بیٹی کے لیے آج کوئی بھی نہیں ہے. سیدنا امام حسین علیہ السلام آپ کی شہادت ہو گئی. اہل بیت اطہار علیہ السلام نے قربانیاں دیں. آج ہم تک جو اسلام پہنچا وہ حسین پاک کا صدقہ ہے، وہ ثانی زہرا سیدہ زینب سلام اللہ علیہ کا صدقہ ہے. اقبال فرماتے ہیں حدیث عشق دو بابست کربلا و دمشق، یکے حسین رقم کرد و دیگر زینب. کہ عشق کے دو باب ہیں، ایک کربلا میں سیدنا امام حسین علیہ السلام کی صورت میں، اور دوسرا دمشق میں سیدہ زینب سلام اللہ علیہ کی. جو مشن امام حسین علیہ السلام کا تھا اس کو پائے تکمیل تک پہنچانے والی سیدہ زینب سلام اللہ علیہ تھی. اور آج ہماری بیٹیوں ماؤں بہنوں کی سروں پر جو ردائیں ہیں وہ صدقہ پنجتن پاک کا ہے اور ثانی زہرا سلام اللہ علیہ کا ہے. اہل بیت اطہار علیہ السلام کا ذکر کرنے والوں یہ فتوے ہر دور میں لگے ہیں اور قیامت تک لگتے رہیں گے. فتووں سے نہ گھبرائیں. اللہ رب العزت نے اہل بیت اطہار علیہ السلام کی محبت کو قرآن میں فرض قرار دے دیا. اب جو قرآن کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کرنا چاہتا ہے مجھے یہ بتائیں کہ حسین پاک کو اور بیبیوں کو اور اہل بیت اطہار علیہ السلام کو کربلا میں جو شہید کیا گیا وہ کسی ہندو نے کیا، کسی کافر نے، کسی یہودی نے کیا؟ نہیں، بلکہ مقابلے میں جو یزیدی فوج کے ساتھ لشکر میں لوگ تھے ان میں کوئی حافظ تھا، کوئی مولوی تھا، کوئی قاری تھا. سخی سلطان بہو رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جے کر دیں علم وچ ہوندا تے سر کیوں نیزے چڑھ دے ہو، 18,000 عالم جو ہا اگے حسین دے مردے ہو. حسین پاک علیہ السلام کے ساتھ کتنے لوگ تھے؟ صرف 72. ہزاروں تو مقابلے میں تھے اور انہوں نے 18,000 جو مقابلے میں ملا تھے انہوں نے فتویٰ دیا تھا کہ حسین باغی ہے. نعوذ باللہ من ذالک. اس دور کے یزید کو وجود حسین سے مسئلہ تھا. آج کے یزیدیوں کو فکر حسین اور نظریہ حسین کے ساتھ مسئلہ ہے. آج بھی اگر آپ اہل بیت اطہار علیہ السلام کا ذکر کر رہے ہیں، محافل منعقد کر رہے ہیں، تو بہت سارے لوگ، کتنے لوگ جو ہمارے مسلمانوں ہی میں سے لوگ اعتراض کرنا شروع کر دیتے ہیں. جو اعتراض کرتا ہے ذکر اہل بیت رسول پر، کسی کو مسئلہ ہوتا ہے، کسی کا چہرہ بگڑ جائے، وہ ممبر پر بیٹھا ہو، وہ قاری ہو، حافظ ہو، وہ عالم ہو، کوئی بھی ہو، جس کو اہل بیت اطہار علیہ السلام کا ذکر تکلیف دے، سمجھ جاؤ کہ وہ منافق ہے. اس محفل سے دور ہو جائیں جہاں پر بغض اہل بیت ملے، جہاں سے بغض اہل بیت کی تعلیم ملے. یہ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ نجات چاہتے ہو، فلاح چاہتے ہو، جنت چاہتے ہو، تو پھر کرنا کیا ہوگا؟ پھر در حسین پر آنا ہوگا. حسین منی و انا من حسین جو فرمایا، حسین مجھ سے اور میں حسین سے ہوں. تو جو بھی ذکر حسین کرتا ہے وہ ذکر مصطفیٰ کرتا ہے. جو محبت حسین رکھتا ہے وہ محبت مصطفیٰ رکھتا ہے. اور جو حسین کے در سے دور ہو گیا وہ مصطفیٰ کے در سے دور ہو گیا. اللہ رب العزت نے جو حسین علیہ السلام کے مخالفین تھے
ان کو جو سزا دی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف وہی فرمائی، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو فرمایا اللہ رب العزت نے قال اوحى اللہ تعالی الی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم انی قتلت بیحییٰ ابن زکریا 70 الفا۔ اللہ رب العزت نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف وہی فرمائی کہ میں نے یحییٰ بن زکریا علیہ السلام کے خون کے بدلہ میں 70,000 لوگوں کو مارا۔ یہ اللہ رب العزت نے سیدنا امام الانبیاء آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی طرف وہی فرمائی، اور پھر فرمایا کہ وَإِنِّي قَاتِلٌ بِإِبْنِ ابْنَتِكَ 70,000 الفا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ میں نے یحییٰ بن زکریا کی خون کے بدلے 70,000 لوگوں کو مارا ہے، اور اے حبیب بے شک میں آپ کی لخت جگر سیدہ کائنات کے بیٹے کے بدلہ میں 70,000 اور 70,000 لوگوں کو ماروں گا، یعنی 1,24,000 لوگوں کو ماروں گا۔ یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر ان کا جو انجام ہوا وہ پھر کبھی کسی نشست میں انشاءاللہ اس کا ذکر کروں گا۔ اللہ رب العزت ہمیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت عطا فرمائے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اہل بیت علیہ السلام کی محبت عطا فرمائے، اسی محبت میں زندگی عطا فرمائے، اسی محبت میں موت عطا فرمائے، اور جتنے بھی احباب اس میں جانی مالی خدمت کرتے ہیں اللہ رب العزت ان کو صحت و سلامتی زندگی عطا فرمائے۔ بالخصوص یہ درس قرآن کہ جو اہتمام منہاج المصطفیٰ کے زیر اہتمام ہوتا ہے، اس میں خاص طور پر راجہ زید صاحب اللہ تعالیٰ ان کو صحت و سلامتی زندگی عطا فرمائے، ان کے والدین کے درجات بلند عطا فرمائے، اور ان کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ جتنے بھی احباب اس میں جانی خدمت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سب کو سلامت رکھے۔ سید علی شاہ صاحب، نجم الحسن نعیم علی شاہ صاحب، ان کے جتنے دوست ہیں اللہ رب العزت سب کو سلامت رکھے، اور یہ جو ادارہ منہاج المصطفیٰ اور جامع مسجد منہاج المصطفیٰ کی یہ تعمیر کا سلسلہ جاری ہے، اس کو جلد از جلد پائے تکمیل تک پہنچائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ حسنین ہے ادھر؟ میں حسنین صاحب سے کہوں کہ وہ